السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا کہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر نظر دورائیں گے، کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ اسی والا سے ناظرین ایک مناظرہ ہوا ہے، فیس ٹو فیس مکالمہ ہوا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو تھوڑی پرانی ہے لیکن مناظرہ بڑا کمال کا ہوا ہے۔ مناظرہ ہے مسلک اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی اور بریلوی مسلک کے مفتی حنیف قریشی جو ہیں، ان کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ ناظرین ویڈیو بڑی اہم ہے، یقین مانیے قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ مفتی حنیف قریشی کے نا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چھکے چھوڑا دیے، یعنی ان کو چپ کروا دیا۔ تو آئیے ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی مشکل کشا ہیں۔ تو آئیے ناظرین اسی والا سے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ رحمان صاحب تشریف فرمائے، آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے ظاہر حضرت سے پوچھا ابو تراب کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہ شریف، یہ بھی ایک سوال ہے جو تھوڑی سی مجھے یہاں پہ تشنگی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، اور پھر وجہ کیا ہے کہ یہ خاص مقام کہ ولادت سے لے کر شہادت تک اللہ کا گھر۔ جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چہرے عزت والے ہوتے ہیں انہیں عزت دی بھی جاتی ہے، مانی بھی جاتی ہے، سبحان اللہ، کہی بھی جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا چہرہ تھا ہی عزت والا، بے شک۔ تو اس سے تو کسی مسلمان کو انکار نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سوال دوسرا آپ نے کیا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میری عقیدت جو سیدنا علی المرتضیٰ سے اور حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے سے ہے اور ان کا جو رتبہ اور مقام ہے، اس وجہ سے میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ وہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوئی، آپ کی بعثت سے پہلے ہوئی۔ صحیح۔ اور آپ کی بعثت سے پہلے جو بیت اللہ کا حال تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ 360 بت بیت اللہ میں سجے ہوئے تھے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں مانتا کہ علی جیسے گھرانے کا کہ وہ ایسے موقع پر اس جگہ کا انتخاب کریں جو بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ابابیل آئے تھے۔ کچھ بھی ہو، سنے تو سے وہ بتوں سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے جس گھرانے کو عزت دینی ہوتی ہے تو وہ بچپن سے ہر طرح سے عزت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ مولانا فضل سبحان صاحب نے فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہ آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، ایسا ہی۔ اور جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، جس کا میں آقا اور سردار ہوں وہ علی کو بھی آقا اور سردار مانے گا، اس لیے کہ آپ کا دوست میرا بھی دوست ہوگا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت رکھتا ہوں تو میں بھی اس سے محبت رکھوں گا۔ صحیح ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خیبر 6-7 دن لڑتے لڑتے گزر گئے اور فتح نہیں ہوا، حالانکہ صحابہ بھی موجود ہیں، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، پھر آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے اور صحابہ کو رات کی نیندیں حرام ہو گئی۔ سب اس تجسس میں پڑ گئے کہ کس کو ملے گا وہ خوش نصیب کون ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ نے وہاں جملے ایسے ارشاد فرمائے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، بے شک۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں تھا، ہاں، یک طرفہ نہیں ہے محبت، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سند اور واہ سرٹیفکیٹ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ آپ کی ایمان کی، آپ کی عقیدت کی، آپ کی محبت کی۔ پھر تیسرا جملہ کہ
اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ اب سارے صحابہ، چونکہ سارے صحابہ یہی چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اور واقعی وہ کرتے تھے۔ جی لیکن اس اعزاز کو پانے کے لیے رات بھر انتظار کرتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ صبح ہوتے ہی نگاہیں فرش راہ ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نطق رسالت سے آواز آئی، میرا علی کہاں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا۔ سبحان اللہ۔ وہ لگتے ہی، ایک ہوتا ہے دوا اثر کرے گی کل تک دھیرے دھیرے، نہیں، وہ لعاب مبارک لگتے ہی سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی یہ تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ ہائے ہائے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھمایا اور آپ تشریف لے گئے، تو اس وقت وہ جو مرحب ہے نا، اس کو بڑا زوم تھا۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایسے بھبکیاں مارنے لگا جیسے کوئی شیر کے سامنے کوئی گیدڑ کھڑا ہو کر اسے للکارے، اور اس نے کہا میں تو اپنی قوم میں بڑا بہادر ہوں، بڑا یہ ہوں، بڑا وہ ہوں، سب کچھ اس نے کہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے تو آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، ہائے ہائے ہائے، واہ، میں وہ شیر ہوں جس کا میری ماں نے نام ہی حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آگے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے۔ پھر جب سیدنا علی المرتضیٰ نے تلوار چلائی نا، تلوار جب چلی پھر دنیا نے مرحب کو دیکھا لیکن مرحب کا سر نظر نہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ قاری صاحب، پھر مرحب کا سر نہیں دکھا، سبحان اللہ۔ اور یہ چشم فلک نے دیکھا کہ ایسا ہوا، اور دنیا نے مانا کہ یہ اور بارہا ہوا، بارہا ہوا، کرامت ظاہر ہوئی۔ بالکل بالکل۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ تواتر اخبار سے ثابت ہے کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس سے پیچھے آپ جائیں تو یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 100 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اگر کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن سوال یہ کہ فضیلت علی ماننے میں حرج کیا ہے؟ جہاں جس جگہ پر بھی علی ہوگا، وہ جگہ کوئی بھی ہو، مدینہ ہو، کوفہ ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، حق علی کے ساتھ ہوگا، علی حق کے ساتھ ہوگا۔ اور لوگ اس زمانے میں جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کے زمانے میں لوگوں نے سوچا کہ ہم کس طرف جائیں، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت حذیفہ اور دیگر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ اس زمانے میں حضرت عمار کو پکڑو، اور جناب عمار آپ کو علی کے در کا منگتا اور گدا نظر آئے گا، حالانکہ وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اقوال ہیں، لیکن بہت سی کتابوں میں ان کو ضعیف کہا گیا یا مرجو کہا گیا۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں زیادہ راجع نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گستاخ ہے۔ میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، یہی بات جو آپ نے کی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں یہ متفقہ رائے ہے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف جو آ گیا، جس نے بغاوت کی، وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا کسی بھی طور سے۔ یہی خلیفہ راشد، خلافت راشدہ کا تسلسل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یعنی آپ سے دشمنی کرنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے، آپ کے مخالف آنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے، آپ سے جنگ کرنے والا، بغاوت کرنے والا نہیں رہ سکتا۔ نہیں رہ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معیار بتائے ہیں، انہی معیاروں پر ہی فیصلہ ہوگا۔ میں کیا سمجھتا ہوں، میری محبت کا معیار کیا ہے، آپ کے دل کی محبت، یہ کوئی پیمانہ نہیں۔ جیسے انہوں نے ایک پہلے حدیث بیان کی، آپ کی پوری محفل میں یہ حدیث تو گونج رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور یہ پیمانہ ہے، آمنا و صدقنا۔ لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اب وہ تقابل ہوگا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح، وجہ علی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی پوچھے گا، علی سے اللہ پوچھے گا اس جنت میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں۔ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا ایک تیری دشمنی میں، یعنی وہی جو نفرت ہے، جی، وہی بغاوت ہے، جی، ایک تیری دشمنی میں، جی، اور ایک تیری محبت میں غلو کی وجہ سے۔ جی، یہ بات ہو گئی۔ ایک منٹ،
اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی بھی مسلمان کہلانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. مانتے. لیکن عیسائی کہتے ہیں مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے. کیوں؟ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہو گے تو ہاں بھائی عیسیٰ کو مانا ہے. معاذ اللہ یعوذ باللہ. وہ یہی کہیں گے کہ آپ عیسیٰ، قرآن کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب اس طرح ہم مانیں گے تو وہ یہ مانیں گے کہ اس نے مانا ہے. نہیں، ہم تو وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے ماننا. ہاں یہ ہے اصل معیار. جی اصل معیار یہ ہے. محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے. صحیح. لیکن یہ کہنا کہ جس طرح کی محبت ہم جیسے محبت کی راہ میں بہتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں بھی خطیبانہ وہ جملے کس کے کہہ دیے گئے کہ حضرت عمار بن یاسر علی کے در کے منگتے تھے، یہ کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کسی طرح مناسب نہیں. خاص ہم تو پھر بھی گناہگار ہیں، جو ہیں سب کچھ ہے، لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے یہ نہیں. صحیح. کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا منگتا نہیں تھا. سارے صحابی اللہ کے در کے منگتے تھے. صحابی ہوتا ہی وہی ہے. اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا تھا، ہر جائی سے ہٹا کر یک جائی بنایا تھا. اور آج ہم پھر وہی کہیں کہ وہ اس کے در پہ منگتے تھے. یہ انا مدینۃ العلم و علی باب، وہ در ہے نا حضور کا، تو اس در پہ کھڑے ہو کے علم کا سوال کرنا. ہمیں یہ نہیں یعنی اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم رکھتے تھے، حضرت علی بھی علم رکھتے تھے، دروازہ علم کا، حضرت عمر بھی، لیکن اس کو حدیث بنا کر کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ روایات محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟ یعنی ہم اپنا پیمانہ نہیں بنائیں. صحیح نہیں ہے تو پھر کیا حکم لگائیں؟ یہی ضعیف ہے، حکم ضعیف ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھا تم سب، ایک تو اس حدیث کے حوالے سے آپ ذرا کلام فرما دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت معروف حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور دوسرا یہ ظاہر ہے ہر یعنی سوالی صحابی نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات، ایک موقف ہے، مگر وہ سورہ دہر میں فرشتہ سوالی بن کر آ رہا ہے، روٹیاں لے کے جا رہا ہے، کبھی قیدی بن کر آ رہا ہے. تو یہ تقابل صحیح ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے در کا سوالی، تو اس سے مراد قطعاً کسی بھی کہنے والے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مقابلے یا ٹکر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا بلکہ بندہ ہی دیتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ علی کے در کے سوالی ہیں، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا. عجیب بات ہے، کہتے ہیں صحابہ اللہ کے در کے منگتے تھے، انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی باب من اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے، علی کے پاس جائے، بوئے کے اوپر جائے، دروازے پہ جائے، علی کے پاس جائے. بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں، اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ کرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں، اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی حضرت معاذ بن جبل، ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں. یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو، حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھ. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال، تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے. تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے. رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا، بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں، اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے. بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے. اللہ اکبر. کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا
کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہذا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا. لا الہ، میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب، میں حوالہ دے رہا حدیث کی ہوں کتاب بھائی. باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے، درد ہوا ہے، علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی، اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر. گالی دینا چھوڑ، جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے، خود بولیں کہ کس نے دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہاؤ، الاستیعاب کو اٹھاؤ، ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو. یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے، سارے کا سارا انہوں نے لکھا ہے اور یہ چیز موجود ہے. آپ کا نمبر آئے گا، بولیے گا. بے شک آپ کی طرف آنا ہے، موجود ہے اس میں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو شان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ، چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے. محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں، دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے نہیں ہے. اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے. اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ. یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے، اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے. یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں نا مدینۃ العلم والی ان بابوا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے کر آئے. کیا چیز ہے جو مانے رکھتی ہے اس کو ماننے میں؟ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ بغض رکھتا ہے. ایک بات مجھے بڑی درد ہے. مجھے پوری بات کا جواب جی پوری بات. اب مجھے کسی ایک بات پہ محدود نہ رکھے اور ٹائم اتنا ہی دیجیے گا. آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم. میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا نہیں نہیں ایسا نہیں. چلے پھر میں آپ کو پھر ہٹا دیتے ہیں، بالکل موضوع بدلتے ہیں. نہیں، پھر کسی فضائل اور مناقب پہ پہلی بات یہ ہے جس طرح لڑنا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ ہمارا ارادہ ہے. وہ ہو گیا نا، اب نہیں نا ایسا ہو گیا کوئی بس. بات نہیں. آپ پہلی بات یہ ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے. غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جو حدیث صحیح محدثین کہہ رہے ہیں وہ غلو ہے. چپ رہے آپ. اچھا اپنی بات یہ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ اپنی بات پہ یہ بولیں. بتائیے کہ میں آپ کے اگر پاس یہ آؤں گا. غلط بات میں آپ کے پاس آؤں گا. بالکل جن غلط بات ہے. محدثین نے یہ آپ حدیث continue بیان آدھا کی ہے، گھنٹہ آپ کے بات بقول وہ ہلاک ہونے والے ہیں. آدھا گھنٹہ بات کر کے میرے 2 منٹ بھی آپ برداشت نہیں کنٹینیو کریں، ہو. آپ کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے، نہیں بات روکیں گے. آپ اپنی بات باری بھی کیجیے گا. آپ جی کنٹینیو بات کریں. کریں آپ. جس طرح پانی پی لیں، پانی پی لیں. جس طرح بغض کے سینگ نہیں ہوتے، غلو کے نہیں. غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے. یہ جملہ بالکل اور ٹھیک ہے. غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہم میں بغض نظر آتا ہے، ہمیں بھی غلو اسی طرح آپ میں نظر آتا ہے. صرف مجھے نہیں، آپ کی پوری جماعت کو نظر آتا ہے. کئی اسٹیجوں پہ میں نے کلپس دیکھے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ یہی بغض ہوتا، یہی غلو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ایک پوری عمارت جو آدھے گھنٹے کی تقریر کی گئی ہے ایک ضعیف روایت پر کھڑی کی گئی، پوری کی پوری عمارت اس پر کھڑی کی گئی. اب اس کچی بنیاد پر ایک پکی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ 1 منٹ نہیں ٹک سکتی، 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکتی. امام حاکم نے جی اس کو صحیح کہا. امام ابن حزم فرماتے ہیں لا تعتبروا تحسین الترمذی و تصحیح الحاکم. جس روایت کو امام حاکم صحیح کہہ دے اور امام ترمذی حسن کہہ دے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ محدثین کے پیمانے ہیں. بعض تحسین کرنے میں تساہل برتتا ہے، بعض تصحیح کرنے میں تساہل برتتا ہے. اور امام بخاری جیسے وہ سخت ہیں، ان کا معیار سخت ہے، امام مسلم کا معیار سخت ہے. تو ان سخت معیار پہ پھر کم روایات جو آتی ہیں وہ اس پر آتی ہیں. تو ہم فیصلہ ہی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں جو روایت محدثین کی نظر میں ضعیف ہے اور فضائل کے صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو فضیلت ہے نا، فضیلت ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے. فضائل کے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے جی اس کتاب کو پڑھو گے جو ثواب ملے گا، اس کتاب کو پڑھو، لیکن اس کی اصل جو ہے یعنی وہ فضیلت ثابت نہ ہو لیکن اس کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہو. جیسے مثال کے طور پر نماز کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنی ہم پہ فرض ہے. اب کسی روایت کے اندر، اور وہ روایت ضعیف ہو، کسی روایت کے اندر یہ ہو کہ جو فجر کی سنتیں پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، اور وہ روایت ہو ضعیف.
اب ہم کہیں گے فجر کی سنتیں تو ثابت ہیں، لیکن ثواب اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن اتنا نہ ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اس روایت کو محدثین مان لیتے، یہ نہیں کہ بیس عقیدے کی بیس ہی اس ضعیف روایت پر رکھی جائے۔ عقیدے کی بیس میں فضائل یہ عقیدہ ہے، اس بنیاد پر ہمیں باغی کہا گیا، اس بنیاد پر ہمیں وہ کہا گیا کہ یہ بغض رکھنے والے آ کر آپ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا، بغض رکھنے والوں کی گفتگو یہ ہوتی؟ نہیں ہوتی قاری صاحب، لیکن غلو کرنے والوں کی گفتگو یہ نہیں، وہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ساری گفتگو ایک طرف، وہ آپ چاہیں جواب دیں نہ چاہیں نہ دیں، مگر آج اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات ہمارے اندر موجود ہوتی درمیان میں، آپ پاس ہوتے، یہ ساری گفتگو دیکھ کے کیا کہتے، یہ امت کا حشر دیکھ کے کیا کہتے، وہ فلسطین، وہ اسرائیل، وہ کشمیر، کیا کردار آپ کا ہوتا؟ وہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ یہ ڈاکٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر قاری صاحب نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لیا، آپ کو اس سے اعتراض ہے؟ ماشاءاللہ مبارک ہو جی، ہمیں پتہ نہیں تھا نا، اس لیے میں چونک گیا، پریشان ہو گیا، تو مبارک، بہت شکریہ۔ پہلی بات یہ ربانی صاحب کہ اگر علی المرتضیٰ ہم میں موجود ہوتے نا تو ہمیں اس بحث کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم انہی سے پوچھتے کہ محبت کا معیار کیا ہے اور غلو کا معیار۔ اللہ کے رسول نے بتا تو دیا۔ ایک اب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے کچھ کہنے کا حق تو دیں۔ ان کی باری میں تو آپ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سانپ سونگ گیا ہے۔ وہ فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ مودت کا شکار ہے، نفاق کا نہیں ہے۔ اور یہی مجھے پچھلی مجلسوں میں بھی یہ گیلا رہتا تھا۔ کن کی؟ بس مجلسوں میں میں کیا، اچھا آپ فضائل پڑھیں نا حضرت علی کے؟ آپ مجلس میں بھی جاتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے جیسے اب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اچھا، اسی طرح ایک روایت بار بار پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک عمر ہلاک، اور کئی مجلسوں میں کئی جگہوں پر یہ کہی جاتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس قدر انکسار تھا کہ کئی موقعوں پر کئی صحابہ اور کئی خواتین کے بارے میں انہوں نے جملے کہے۔ ایک موقع پر آپ ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں کو خطبہ دیا، اور ایک جو حق مہر خواتین لیتی ہیں اس کو پابند کیا کہ ایک فیگر مقرر کیا کہ اس سے اوپر اگر کسی نے حق مہر رکھا تو میں اس کو بیت المال میں ضبط کر لوں گا جو زیادہ ہوگا۔ جب آپ خطبہ دے چکے، لوگ اٹھ کے چلے گئے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ جا رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، وہ تھی غالباً حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا امیر المومنین، اچھا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آ کر خطبے سنا کر، واہ واہ واہ، جی ہیں اہل حدیث۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سالبہ خولہ بنت سالبہ نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ ڈائریکٹ حضرت عمر سے کہا آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف۔ صحیح۔ انہوں نے کہا کیسے؟ بولے قرآن تو کہتا ہے کہ اگر خزانہ بھی مہر میں مقرر ہو جائے تو اس کو بھی تم ادا کرو۔ بے کنتار کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں کہ، اور کنتار کو 32 روپے پہ تو نہیں بولا جاتا۔ خزانہ، اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر راضی ہے، اور آپ اس پر پابندیاں لگاتے پھر رہے ہیں۔ اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم نے یہی جملہ کہا، عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے، اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا۔ یہی جملے آج سنگھ کے ساری ہے۔ ایک میں آپ نے دوسرے موقع پر ایک فیصلہ دیا، لوگ آئے کہ لڑائی جھگڑا کر کے، تو کسی بندے کی جو ہیں کچھ انگلیاں دوسرے مخالف فریق نے کاٹ دی، انگلیاں لڑتے لڑتے جیسے انگلیاں کاٹ دی یا کٹ گئیں اس سے۔ تو اب حضرت عمر فاروق نے چھوٹی انگلی کے کچھ کم اونٹ مقرر کیے، اس کی برابر والی کے زیادہ، اس کے انگوٹھے کے زیادہ اونٹ مقرر کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا تھا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، کہ دیت کے معاملے میں ساری انگلیاں برابر ہیں، چھوٹی بڑی یہ جو آپ فرق کر رہے ہو یہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم نے یہی کہا، ردوا قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی بات کو رد کرو، رسول اللہ کے فرمان کو نافذ کرو۔ اور پھر کہا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف نہ ہوتا
تو عمر گمراہ ہو جاتا. تو یہ حضرت عمر فاروق کی انکساری تھی. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ بعض اب جیسے اس بڑھیا کو کہا نا, ہاں. اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بھی کوئی آپ کو بات کہتا ہے اور وہ بات صحیح ہے, بالکل ایسے ہی, تو آپ کو اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کا حوصلہ بھی یہ کہہ کر بڑھایا کہ عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ بالکل ایسے. ہم چھوٹے بڑے کا تعین نہیں کر رہے قاری صاحب. تو یہ ہر مجلس میں یہ پیش ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا, جیسے وہ انہوں نے ہوتا ہے کئی ویسے. لوگوں کے بارے میں کہا. صحیح. اب اس کا یہ مطلب لیں گے کہ دیکھا یہ بغض ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, واضح ہو بغض گیا. نہیں میں آگے ہے, چلوں, بتایا ہے کہ- بغض نہیں ہے, کلیئر ہو گیا. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر لوگوں نے سب و شتم کیا, وہ ضعیف ہے یا کمزور ہے, لیکن ثابت کیا ہے. اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب رسپانس ہے؟ نہیں دیا. واہ کیا واہ واہ. جواب دیا, یعنی باہیں کھول کر ہائے ویلکم ہائے ہائے کیا. ہائے. تو علی کے ماننے والوں, تم اگر برا واضح کہتے ہو ہو, گیا. وہ بھی صحابہ واضح ہو کو, گیا. ابو جہل واضح کو ہو کوئی گیا. گالی نہیں واضح ہو دیتا, گیا. شداد اور امان اور واضح ہو فرعون گیا. کو گالی نہیں دیتا. اگر دیتا فضل ہے زبان تو صاحب کے انتہائی صدیق اور شکریہ. فاروق اور عثمان اور علی کو دیتے ہیں. خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے, محبتوں کو عام کیجئے. اللہ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے تو فیل جنت میں داخل. علی دست سے قدرت. میں قاری صاحب منقبت سنا رہے ہیں تو آپ کی طرف آؤں, ورنہ میں آگے بڑھتا میں ہوں. ایک جملہ کہنا, ایک شعر ہی کہتے ہیں حضرت کی شان میں, حضرت علی کی شان میں. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ان کی شان میرے شعر کی شعر محتاج اسد اللہ کی شان میں شعر. میں کہہ رہا ہوں ان کی شان میرے کسی شعر کی محتاج نہیں ہے. اللہ بھی پھر آپ کی نماز کا ہم محتاج محتاج, نہیں. ہماری سماعتیں ہیں نا کمزور ہیں. وہ میں اپنی ضرورت کے لیے قاری صاحب کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس علی کا شعر اپنی ضرورت مفتی ہے. صاحب کہنے دیں ان کو. اب مجھے شیر کے حق میں شیر. آپ کے شعر کے حق میں, اسد اللہ کے حق میں شعر دیکھیے, کہہ دیں. آج آپ مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جس بدبخت نے عبد الرحمن ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ پر حملہ کیا, صرف اس کے بارے میں نہیں, اللہ کے رسول نے اس شخص اور اس کے پیچھے اس کی جتنی ذریت اور آباء و اجداد تھے, سب کو اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ جہنم کے کتے ہیں. تمام خوارج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حق ہے. کہ یہ جہنم کے کتے ہیں, اور وہ واقعی وہ جہنم کے بس واضح ہو بے گیا. شک, بے شک. جی ناظرین, آپ نے یہ بڑی مناظر فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص پڑھتے چلے. قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کس نے جنا نہ وہ کس سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, وہ اکیلا ہے. اب ناظرین ہم اگلی بات کرتے چلے. قرآن پاک کی ایک اور ذہن میں آ گئی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر خدا دو ہوتے, رب دو ہوتے, تو کون کہتا ہے لفسدتا, ان کے اندر فساد ہوتا. مثال کے طور پہ ایک نے کہا میں لڑکا بنا رہا ہے, دوسرے نے کہا میں لڑکی بنانی ہے. ایک نے کہا تھا میں ٹانگوں سے مزدور بنانا ہے, دوسرے کہا میں ٹھیک بنانا ہے. ایک نے کہا تھا میں آنکھوں سے مزدور بنانا ہے, دوسرے کہا میں ٹھیک بنانا ہے. دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جانا تھا تو انسان نے بننے سے ہی رہ جانا تھا. پتہ یہ چلا کہ اللہ ایک ہے, اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے, اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے. اب ہم ناظرین بات کرتے چلیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں, جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کرے گا, وہ بندہ ایمان سے خارج ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اب ہم آگے اگلی بات کرتے چلیں. ناظرین سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے, سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے, السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن یعنی قرآن کی ماں. ناظرین اس سے معاشرے کے اندر ایک چھوٹی مثال دیتے چلوں. دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے نا, ایک آدمی ہو, ایک بندہ ہو, وہ اگر اپنی ماں کا کہنا نہ مانے تو وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ نافرمان ہے. تو ناظرین قرآن پاک کی ماں سورۃ فاتحہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے سارے کے سارے حاجت مند ہیں, اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے. اب میرا اگلا سوال, کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز کے اندر یہ آیت نہیں پڑھتے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کو ہی مشکل کشا سمجھتے تھے, اللہ کو ہی حاجت روا سمجھتے تھے, اللہ کو ہی داتا سمجھتے تھے, اللہ کو ہی غوث العظم سمجھتے تھے, اللہ کو ہی بگڑیاں بنانے والا
समझते थे। अब हम अगली बात करते चले। कुछ लोग ये कहते हैं जी हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत बैतुल्लाह के अंदर हुई है, इसलिए हम उनको मुश्किल कुशा कहते हैं। तो नहीं नाज़रीन, सीधी सी बात ये है, अगर यही बात है तो आप शिया की किताबें उठाकर देखें, अल इस्तिबसार उठाकर देखें, आप उनकी कश्फुल गुम्मा उठाकर देखें, तो अब देखेंगे हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे जो हैं हकीम बिन हजाम, उनकी विलादत भी बैतुल्लाह के अंदर ही हुई है। अगर ये चीज देखी जाए तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे यही दुआ करूंगा, अल्लाह पाक हमें अकीदत ही नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।